सी सी डी की फायरिंग से नन्ही 9 साला मासूम हानिया जाँ भाग हो गई। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर बात हाईलाइट ना होती तो सीसीडी ने कभी तस्लीम ही नहीं करना था कि ये उन्हीं ही का एहलकार था। Australian families been caught up in a horror shooting while on holidays in Pakistan. Police opened fire, killing a 9-year-old girl and wounding her father and brother, apparently mistaking them for thieves. सीसीडी ने कहा है कि चकवाल वाकई में फायरिंग करने वाले एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वो राइफल जो कि अवाम के तहफ्फुज के लिए उस एहलकार को दी गई थी, उसी राइफल से उसने फायर करके अपने ही शहरियों की जान ले ली। सुहेल जफर चट्टा का माजी भी कोई इतना बड़ा ये शानदार नहीं रहा, इनके ऊपर चार्जेस थे। अब किस कदर जालिम लोग हैं, आपने उनको क्या मैसेज दिया? आपने उनकी 9 साला मासूम बच्ची ही छीन ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है 9 साला नन्ही मासूम हानिया। ये आप तस्वीर देखिएगा और गौर से देखिएगा और फिर आप जानकर हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि ये नन्ही हानिया जो कि अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से चकवाल आई हुई थी। यानी ये जो ऑस्ट्रेलियन फैमिली थी जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी, वो पाकिस्तान आई थी और मकसद था वो हज के लिए जा रहे थे और हज के दौरान उन्होंने स्टे किया अपने आबाई इलाके में, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर एक ऐसा अदारा भी मौजूद है जो पंजाब हुकूमत ने बनाया तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए है, जिसका नाम है CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुबैना तौर पर CCD की फायरिंग से नन्ही 9 साला मासूम हानिया जाँ भाग हो गई। आप जब ये सुनेंगे वाक़या, और इस वाक़े की यकीनन आपने तफसीलात दीगर प्लेटफॉर्म पर भी देखी होगी, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, और अब ये बात इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। मैं आगे वीलॉग्स में आपके साथ इंटरनेशनल मीडिया के भी वो क्लिप्स शेयर करता हूं, आप सुनेंगे। लेकिन मैं पहले आपको ये तफसीलात बता रहा हूं सीसीडी के मुताल्लिक कि सीसीडी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। ये तो अगर वो ऑस्ट्रेलियन शहरी ना होते, अगर ये ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर बात हाईलाइट ना होती तो सीसीडी ने कभी तस्लीम ही नहीं करना था कि ये उन्हीं ही का एहलकार था। यानी सीसीडी एहलकार ने इस फैमिली के ऊपर अंधाधुन फायरिंग कर दी। 20 फायर किए गए इस गाड़ी के ऊपर। इस गाड़ी में मासूम हानिया और इसके पेरेंट्स मौजूद थे, जो कि जब फायर हानिया को लगा और वो इतनी सख्ती से या इतने हिस्से पर लगा, जिस्म के उस हिस्से पर लगा कि हानिया जो है वो कुछ ही घंटों बाद हानिया की डेथ हो गई। अब मैं आपके साथ पहले इंटरनेशनल मीडिया का जो क्लिप है वो आपको सुनवाता हूँ, आप सुनिएगा और फिर इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, तबसरा करेंगे कि सीसीडी के मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबले और सीसीडी ने तस्लीम भी कर लिया है, वो भी आपके साथ मैं न्यूज़ शेयर करूंगा और फिर तबसरा करेंगे। पहले आप ये क्लिप सुनिएगा जो कि ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल के ऊपर है। An Australian family's been caught up in a horror shooting while on holidays in Pakistan. Police opened fire, killing a 9-year-old girl and wounding her father and brother, apparently mistaking them for thieves. It's midnight in Pakistan and inside this car an Australian family is fleeing from gunfire. They've just been robbed at gunpoint by 2 thugs. So mistakenly. So this is not mistake. मैं आपके साथ जो CCD का मौक़िफ़ आया है अकॉर्डिंग टू जियो टेलीविजन, वो आप जरा सुनिएगा। के बाद आपको बताएं कि सीसीडी ने कहा है कि चकवाल वाकई में फायरिंग करने वाले एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एहलकार की राइफल और गोलियों के खौल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए गए हैं। एहलकार ने SOPs की सरीहन खिलाफ वर्जी की JID तहकीकात कर रही है। मुतासरा फैमिली को एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और एहलकार ने SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी की। और खिलाफ वर्जी क्या की कि वो राइफल जो कि अवाम के तहफ्फुज के लिए उस एहलकार को दी गई थी, उसी राइफल से उसने फायर करके अपने ही शहरियों की जान ले ली। क्या ये गलती हो सकती है? अब जरा हम इसी पर तबसरा करते हैं, क्योंकि ये सीसीडी का मौक़िफ़ आया है और सीसीडी चूंकि इससे पहले तो उसने कभी गलती तस्लीम ही नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने जिसके नेफे में पिस्तौल चलाया बिल्कुल ठीक चलाया। किसी ने बालियां छीनी हो, किसी ने बाइक छीना हो, किसी ने मोटरसाइकिल छीना हो, तो सीसीडी ने अपने तरीके अंदाज से जो है वो उसे जो फैसला देना था, जो सजा देनी थी, वो सजा दे दी। और सजा क्या होती थी कि फलां के नेफे में पिस्टल चल गया। ये सीसीडी की रूटीन प्रैक्टिस है। हम इस बात की बिल्कुल नहीं बात कर रहे कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसे सजा देना अदालतों का काम है, जुडिशरी का काम है। और हम अपने इन व्लॉग्स में डे 1 से सीसीडी जो कुछ कर रही है उसके हवाले से हम आपको बताते रहे कि ये सीसीडी का कोई पहला केस नहीं है। इस पर चूंकि सीसीडी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है
انہوں نے غلطی تسلیم کی کہ اہلکار کی غلطی تھی، غفلت تھی، لاپرواہی تھی، اہلکار کی فائرنگ کو اور اس کے ساتھ جو بھی جو ہے وہ اس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. کیا تحویل میں لینے سے اب اس معصوم ہانیہ کی جان واپس آ جائے گی؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 کہ کیا یہ کوئی ملیٹنٹ گروپ ہے کہ آپ نے ایک شخص جو آپ کا اہلکار ہے، ادارے کا اہلکار ہے، سی سی ڈی کا اہلکار ہے، جس کا کام یہ ہے کہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے ہاؤ ٹو یوز گن کہاں پر یوز کرنی ہے، کس طریقے سے یوز کرنی ہے. اگر اس گاڑی کے اندر یہ تو معصوم لوگ تھے نا، یہ تو آسٹریلین شہری تھے، شاید یہ آسٹریلین شہری نہ ہوتے، جو میں نے پہلے بھی لوگ میں بات کی، اور شاید آسٹریلین میڈیا کے اوپر یہ بات نہ آتی اور وہاں سے ایک پریشر جنریٹ نہ ہوتا، تو یہ دب جاتی بات. اور سی سی ڈی قطعاً کبھی بھی اپنی غلطی، اپنے اہلکار کی غلطی تسلیم نہ کرتی، بلکہ وہ کہتی کہ یہ تھے ہی مجرم، ہم نے بالکل ٹھیک کیا. اب دیکھیں نا سہیل ظفر چٹھا جو کہ سی سی ڈی کا سربراہ ہے، سی سی ڈی کا سربراہ سہیل ظفر چٹھا، اس کے آپ باڈی لینگویج دیکھیں، اس کے آپ انداز گفتگو دیکھیں. اور انہوں نے جب لاسٹ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اگر 2 فریقین میں مسئلہ ہے تو وہ صلح کر رہے ہیں، نہیں تو دبئی چلے جائیں، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں دبئی چلے جائیں؟ کیوں کسی اور ملک چلے جائیں؟ یہاں پر رہیں گے. اور آپ کو یہ رائٹ، اب اس پر پنجاب حکومت کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، پنجاب گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا اسی طرح، اور یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، میرے خیال سے یہ جے آئی ٹی، خیر وہ فارمیلٹی ہوتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جے آئی ٹیز بنائی جاتی ہیں، یہ یہاں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ کے مطابق کہ سینکڑوں شہریوں کو اسی طرح مبینہ طور پہ جیلی پولیس مقابلوں میں مارا گیا. تحقیقات میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ڈے 1 سے سی سی ڈی کے یہ جو مقابلے چل رہے ہیں، پولیس مقابلے ہوئے ہیں، سی سی ڈی نے جن لوگوں کی جانیں لی ہیں، اس پر پراپر شفاف انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ جو سربراہ ہیں سی سی ڈی کے، یہ میرے خیال سے ان سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنا چاہیے، اور ان کو ہٹا کر شفاف انکوائری تبھی ہو سکتی ہے نا کہ آپ جس کے انڈر یہ پوری ٹیم کام کر رہی ہے. ظاہر ہے یہ جو اہلکار تھا جس نے فائرنگ کی، اس نے کسی کے آرڈر کے اوپر فائرنگ کی ہوگی، اس کے جو اوپر تک اس کی سارے جو افسران ہیں، یہ تو جوان ہوگا نا، تو ان سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ جو سہیل ظفر چٹھا ہیں، اور آپ دیکھیں گے تو سہیل ظفر چٹھا کا ماضی بھی کوئی اتنا بڑا یہ شاندار نہیں رہا، ان کے اوپر چارجز تھے، اور پھر جب یہ حکومت آئی تو پھر ان کو یہاں پر لایا گیا. اور کرائم کیا اس طرح کنٹرول ہو گیا؟ کیا اس وقت پنجاب میں کرائم کنٹرول ہے؟ بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. کیا اس طرح کسی کی جان لینا، اور اس معصوم ہانیہ، اب معصوم ہانیہ کے دادا کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے، اور معصوم ہانیہ کے دادا نے کیا کہا ہے؟ ہانیہ کے دادا نے کہا ہے کہ چکوال میں سی سی ڈی کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی 9 سالہ ہانیہ احمد کے دادا کا جو بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سی سی ڈی اہلکار کو سخت سزا دینی چاہیے، مطالبہ کیا انہوں نے. اگر ڈکیت کو، اردو پوائنٹ کے مطابق، اگر ڈکیت کو گولی ماری جا سکتی ہے تو جس نے قتل کیا اس کو کیوں نہیں ماری جا سکتی؟ یہ کہا ہے دادا نے، جو کہ معصوم ہانیہ کے دادا نے. تو ہم تو دیکھیں، ڈکیت ہو، مجرم ہو، نہ ہو، گولی مارنے کا رائٹ نہیں ہے، آپ گولی نہیں مار سکتے، سمپل سادہ سا یہ قانون ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس گولی مارنے سے کرائم کو کنٹرول کم کر سکیں گے، یہ بھی آپ کی ہم خیالی ہو سکتی ہے. لیکن معصوم ہانیہ کی جان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ فیملی جو آسٹریلیا سے پاکستان آئی ہوئی تھی، حج کے لیے وہ جا رہے تھے، اپنے آبائی علاقے میں انہوں نے سٹے کیا، آپ نے ان کو، اب کس قدر ظالم لوگ ہیں، آپ نے ان کو کیا میسج دیا؟ آپ نے ان کی 9 سالہ معصوم بچی ہی چھین لی. اور میرا سوال ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے، چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں، اینڈ سی ایم کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، یہ سیاستدان جو ہے وہ آگے پیچھے کسی اور کے اوپر اپنی غلطیاں ڈالتے ہیں، بٹ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کو پنجاب کی بڑی فکر ہے، اور پنجاب میں لا اینڈ آرڈر، اس فیملی کو جن کی 9 سالہ بچی، یہ بھی بیٹی ہے نا، آپ کو یہ بھی بیٹی ہے کسی کی، تو آپ ذرا سہیل ظفر چٹھا کو بلائیں، عہدے سے ہٹا دیں گے، زیادہ سے زیادہ عہدے سے ہٹا دیں گے، عہدے سے ہٹانا ناکافی ہے. کیا اس سے جان آ جائے گی؟ عہدے سے ہٹائیں، جتنے لوگوں کو مارا گیا ہے ان کی اوپن تحقیقات کروائیں، اور پھر جو ذمہ دار ہے. اب بات یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ سہیل ظفر چٹھا تو سربراہ ہے، وہ تو بھی ہیرو بنا ہوا ہے، اور اس کا شروع سے ہیرو کا انداز ہے اس کا، تو آپ اور بھی ڈیٹا نکلوائیں گے پیچھے سے تو نکل آئے گا. تو کیا اس طرح آپ کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کا جواب دینا پڑے گا. عوام کو جواب تو دینا ہے کہ ایک معصوم کی آپ نے جان لی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور سی سی ڈی کا کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، اگر آپ ہماری آڈینس میں سے بھی
تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. نیچے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں ای میل بھی شیئر کر دوں گا نیچے کے ڈسکرپشن میں تاکہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سرکاری اداروں میں کالی بھیڑیں ہیں، بالخصوص پولیس کے اندر کالی بھیڑیں، انہیں بے نقاب کیا جائے. اس کے لیے آپ ویڈیوز بنایا کریں. آج کل آپ کے پاس موبائل کیمرہ ہے، موبائل ہے، تو اس سے ویڈیو بنتی ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے. یہ بھی سی سی ٹی وی ویڈیو تھی، ویڈیو نہ ہوتی اب یقین مانیے گا انہوں نے ماننی نہیں تھی اپنی غلطی. اینڈ پولیس کے رویے سے، اور وہ پنجاب پولیس کے رویے سے کون نہیں جانتا، کون نہ واقف ہے کہ لوگوں کو مارنے میں تو یہ ویسے ہی بڑے ماہر ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ.